ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل سے طالوت اور جالوت کا ایک واقعہ چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت قابض ہونے کی اور واسع ہونے کی ظاہر کر رہے ہیں. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے فراخی عطا کرتا ہے. گزشتہ جو واقعہ چل رہا تھا اس میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اس کا ایک واقعہ ذکر کر رہے تھے جو حضرت شموئیل علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت شموئیل علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جالوت نامی ظالم نے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کو گھروں سے نکال دیا اور ان پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر ہو تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جالوت کے ساتھ کیا کریں، لڑائی کرے، قتال کرے اور اس ظالم کو ختم کرے. حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا کی، طالوت نامی بادشاہ مقرر ہوا. پھر ان لوگوں نے اپنے جہاد کے اور اپنے اللہ کے راستے میں لڑنے سے کیا کر دیا، ایک بڑی جماعت نے کیا کر دیا، انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ایک تابوت، ایک سکینہ کا اشارہ دیا کہ وہ سکینہ، وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بہت ساری چیزیں جو تبرکات کی ہیں، بابرکت چیزیں تھیں، ان کی جوتیاں تھیں، ان کے عصا تھے، ان کا امامہ تھا اور تورات تھی. یہ ساری چیزوں کے تبرکات تھے. یہ جس کے پاس ہوگے اس سمجھو کہ اس کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، جیسے کہ طالوت کا آپ نے سن لیا. اب آگے کیا ہوا فرما رہے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود. اب طالوت نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ جالوت کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر گئے. اور طالوت جس کو ایک غریب شخص تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے طاقتور جسم دیا تھا اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو، سلطنت کا اور سیاسی علم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن مال نہیں تھا تو اللہ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا.
اور طالوت نے اپنے لشکر کے ساتھ جب وہ باہر نکلا میدان کے لیے، اس کو فرمایا تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرکھتے رہتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کتنا مخلص ہے۔ مان لو ایک بندہ مسلسل اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، مسلسل اللہ کو خوش کرنے والے کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بعض دفعہ اس بندے کو پرکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو تھوڑی سی مصیبت ڈال دوں، تھوڑی سی بیماری دے دوں، تھوڑی سی تنگی دے دوں، تھوڑی سی پریشانی دے دوں، تو کیا یہ اپنے اس عبادت پر جمع رہے گا؟ سمجھ نہیں سمجھ؟ ایسا نہ ہو کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی مجھ پر ڈال دی تو میں کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ اے اللہ میں نے تیری اتنی عبادتیں کی اور تو نے مجھے یہ سلا دیا۔ فوراً اگر میں کیا کر دوں، یعنی اللہ میرے کو پرکھیں گے، میرے اخلاص کو پرکھیں گے، مجھے آزمائیں گے کہ میں کتنا اپنے قول میں سچا ہوں، اپنے عمل میں سچا ہوں، ہے نا بھائی؟ تو اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہم جو کام کرتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں تو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ان حالات کے باوجود ہم وہ نیک عمل جاری رکھتے ہیں یا اس حالات کے پیش نظر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس حالات کو درست کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو حضرت جب طالوت نامی شخص کو اللہ نے بادشاہ بنایا جو نیک تھا بالکل، تو اس نے کہا کہ چلو کئی دن تک سفر کرے جالوت کے علاقے تک، میدان جنگ میں پہنچنے تک راستے میں ان کو بہت پیاس لگی، لیکن طالوت نے کیا کیا؟ ان کو منع کیا۔ کیا کیا؟ اور بعض دفعہ اللہ نے قرآن نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اعلان کر دیا انہوں نے۔ کیا کر دیا اعلان؟ کہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ تم کو پانی ایک نہر کے ذریعے آزمائیں گے۔ کئی کے ذریعے آزمائیں گے؟ ایک نہر کے ذریعے۔ پیاس کی شدت تھی سب کو، یوں سمجھ لو کہ آپ پانی پئیں گے تو ہی ہم لڑ سکیں گے، ورنہ نہیں لڑ سکتے۔ ایسی شدت کے وقت میں جب نہر آئی، جس نہر کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو نہر الشریعہ کہا گیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ نہر الشریعہ اس نام تھا، اس نہر کا نام تھا کہ جو ان کے راستے میں پڑ رہی تھی۔ تو کیا فرمایا؟ حضرت طالوت نے کہا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ ایک ضابطہ ذکر فرمایا۔ کیا ذکر فرمایا ضابطہ؟ کہ جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ گویا میری خلاف ورزی کر رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اور جو اس نہر کا مزہ اور اس نہر کو کوئی نہیں پیے گا، ہاتھ تک نہیں لگائے گا، چکے گا تک نہیں، مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کے چلو بھر پانی میں چلو بھر آتا ہے، اتنا ہی پانی پیے گا۔ ایک نہر راستے میں آئی، کہا کہ اس کا پانی کوئی نہ پیے۔ کتنا پیے؟ ایک مرتبہ چلو اٹھا کر کے، جو چلو، اس کو چلو بولتے ہیں نا، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مارنا، وہ یہ چلو ہے، وہ بھائی بولتے ہیں نا بھائی، یہی چلو، اس کو چلو بولتے ہیں۔ تو اتنا جو چلو بھر پانی جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے، بس اتنا ہی پینے کے لیے کہا گیا اللہ کی طرف سے، اتنا ہی حکم تھا، بس اس سے زیادہ کا حکم نہیں تھا۔ لیکن پیاس کی شدت میں اللہ نے آزمائش پہ ڈال دیا انہیں کہ اب یہاں پر اللہ کا حکم مانے یا یہاں پر اپنی شدت پیاس کو نہر کے پانی سے بجھائے۔ دو چیزیں یہاں پر آزمائش کی تھی۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ آگے فرمائے فمن شرب منہ، جو شخص اس سے پانی پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو کوئی اس کا مزہ اور کوئی بھی اس کا مزہ نہ چکے مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کے ہاتھ کے چلوں میں آتا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، غرفۃ کہتے ہیں اس کو، چلو کو، یہ غرفۃ ہوا، سمجھے؟ اب حکم کتنا پینے کا ہے؟ صرف چلو بھر پینے کا حکم ہے، زیادہ نہیں پینا ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو لوگوں نے اس سے پیٹ بھر کے پیا پانی، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ ہی تھے جو چلو بھر پانی پی لیے، اللہ کا حکم مانے، باقی سب کے سب لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیے۔ لیکن اللہ نے ان کو ایسے آزمایا تھا کہ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا ان کی چلو بھر پانی سے پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا، پیٹ بھر کے پینے کے بعد بھی ان کی پیاس نہیں بجھی۔
پینے کے بعد بھی شدت جتنی تھی اتنی ہی رہی، جتنی شدت تھی پانی پیاس کی اتنی ہی باقی رہی، اور جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ کے حکم کو مان کر، ان کی پیاس چلو بھر پانی سے اللہ تعالیٰ نے بجھا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب یہ سارا مسئلہ ہوا، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو طالوت جب یہ ساری چیزوں سے پار ہو گئے، یہ سارے نہر وغیرہ کے مسائل سے پار ہو گئے، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کیا کہا؟ پیاس کی شدت ہے، اور کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب ہمارے پاس آج جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہی باقی نہیں رہی، کمزوری اتنی ہے، پیاس کی شدت اتنی ہے کہ اب ہمارے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے جالوت کے ساتھ، کیونکہ جالوت بڑا ظالم بادشاہ تھا، طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہیٹڈ تھا بالکل، اس کو ایک پوری فوج کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا تھا، پوری فوج کو کافی ہوتا تھا وہ، یعنی ایک بڑی فوج اگر ہو اور وہ اکیلا جائے تو پوری فوج کو سلا دیتا تھا، اتنا طاقتور تھا جالوت۔ اور سوائے اس کے سر کے پورے بدن پر کیا ہے، زرہ پہنتا تھا، وہ کیا پہنتا تھا؟ زرہ، پورے بدن پر، ہاتھ پر، پیر پر، تب صرف اتنا کھلا رہتا تھا اس کا سر۔ تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ لا طاقت، پہلے ہی ہاتھ کیا کر دیے، اپنی کمزوری بتا دی، کوئی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے لڑنے کی۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، لیکن جو لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جو یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یعنی وہ جذبہ جہاد کو لیے ہوئے تھے، وہ اللہ کے حکم پر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پیش ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سی دفعہ بہت تھوڑی سی جماعت بڑی سی جماعت کے اوپر غالب آ گئی ہے اللہ کے حکم سے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ چند لوگ ہی بڑی بڑی جماعت پر کیا ہو گئے؟ جذبہ جہاد کے اور ان کے ایمانی قوت کی وجہ سے، اللہ پہ پختہ یقین کی وجہ سے، اور اللہ کی اجازت اور اللہ کی مدد کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گروہوں اور بڑے بڑے فوج کو شکست دی ہے، ہرا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے غزوہ بدر کے اندر آپ نے دیکھا صرف 313 صحابہ کرام نہتے ہیں، اور ادھر 1000 سے زیادہ کفاروں کا لشکر ہے، کفاروں مشرکین کا لشکر ہے، لیکن 313 ان پر بھاری آ گئے تھے۔ فتح اندلس کے ٹائم پہ صرف 7000 لوگ تھے، اتنے صرف، اور اس کے آگے مد مقابل لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان 7000 نے ان کو کیا کر دیا؟ شکست دے دی۔ طارق بن زیاد کے ساتھ جو لشکر تھا بالکل کمزور لشکر تھا، لیکن وہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے سرماؤں کو دھول چٹائی تھی، بڑی بڑی فوجوں کو شکست اور ہارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جذبہ ایمانی ہوتی ہے کہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ تلواروں سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایمان کے جذبات سے ہوتی ہے۔ جس کے پاس اللہ کے ملاقات کا یقین ہو اور جذبہ ہو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا، تو ایسے لوگ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ کہنے کیا کہا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیاس کی شدت سے صبر کرنا پڑے گا، طاقت نہیں ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آ گئے، بالکل لڑائی کے لیے اب آمنا سامنا ہو گیا، قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، ہمارے دلوں میں کیا کر دے؟ صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پیروں کو ثابت قدم رکھ۔ ایک تو دل سے ڈر کو نکال دے، ہمیں صبر عطا فرما، جمائے رکھنا، ہمارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھنا، ہمیں واپس پلٹنے نہ دینا، جہاد سے بھاگنے نہ دینا، ہمیں اپنا تن من کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ثابت قدم رکھنا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کا یہ کافر لوگوں، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
آگے فرمایا فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی اجازت سے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی، ہرا دیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کی انٹری کیسا ہو گئی بتاتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کے بعض روایتوں کے مطابق 12 بھائی تھے، بعض روایتوں کے مطابق 6 بھائی تھے، اور ان کے والد صاحب بھی تھے، اور 6 کے 6 بھائی بہادر تھے اور ہائٹیڈ تھے، لمبے، اور ان تمام 7 بھائیوں میں صرف حضرت داؤد علیہ السلام تھے جن کا قد چھوٹا تھا، بکریاں چراتے تھے، بچپن سے ہی بکریاں چرا کر کے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ داؤد علیہ السلام ایسے اکیلے نبی ہیں، واحد نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پہلے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دونوں ملا کر دی ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو بادشاہت بھی اور نبوت بھی نہیں عطا کی اللہ نے۔ جس کو بادشاہت دی اس کو نبوت نہیں دی، اور جس کو نبوت دی اس کو بادشاہت نہیں دی۔ یہ واحد حضرت داؤد علیہ السلام تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور سلطنت، حکومت دونوں چیزیں ایک ساتھ عطا فرمائی تھی۔ بچپن سے ہی بکریاں چرا کر کے زندگی گزارتے تھے، اللہ پر بہت زیادہ پر یقین تھے، اللہ کو بہت زیادہ مانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے زبور ان پر اتاری، آسمانی کتاب، جو 4 آسمانی کتابیں اتری ہیں ان میں ایک زبور بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سلطنت عطا فرمایا تھا، علم سیاست عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولیاں عطا فرمائی تھی، چرند پرند کی بولیاں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، زرہ بناتے تھے۔ یہ کیا کام کرتے تھے؟ بچپن میں بکریاں چراتے تھے، اور جب جوان ہو گئے تو زرے بناتے تھے۔ زرہ سمجھتے ہیں نا بھائی؟ زرہ وہ لباس ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار اور تیروں کے واروں سے اپنے جسموں کو بچایا جا سکے۔ تو وہ زرے بنانے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ نرم کر دیا۔ یعنی ایک لوہے کی راڑ ہے، وہ آسانی سے بالکل ایک کاغذ کو کس طرح سے آدمی ٹیڑھا بنگا جدھر چاہے ادھر کا موڑ سکتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جدھر چاہے ادھر موڑ سکتے تھے۔ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہاں کیسے پہنچے؟ دیکھیے، طالوت کو جب بادشاہ بنائے اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لشکر میں شامل ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد محترم اور ان کے بھائی، اور ان کو بھی جذبہ جہاد تھا، یہ بھی شامل ہو گئے۔ اور جب یہ جا رہے تھے، یہ جب چونکہ بظاہر یہ پستہ قد تھے اور لاگر یعنی کمزور دکھ رہے تھے، جو آدمی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں وہ ذرا کمزور نظر آتے ہیں فطری طور پر بھی، تو یہ ذرا کمزور نظر آ رہے تھے۔ کسی کو یہ دور دور تک یقین نہیں تھا کہ جالوت جیسے خطرناک اور طاقتور اور جابر ظالم بادشاہ شخص کو حضرت داؤد علیہ السلام جیسا شخص مارے گا، یقین تک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جا رہے تھے لڑنے کے لیے، تو راستے میں 3 پتھر ملے، چھوٹے چھوٹے 3 پتھر۔ انہوں نے کہا، یہ ان کی کرامت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ 3 پتھروں نے ان سے بات کی، حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اٹھاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیوں اٹھاؤں؟ کہا کہ ہم ہی وہ 3 پتھر ہیں جس سے تم جالوت کو ختم کر سکتے ہو۔ انہوں نے اس 3 پتھروں کو اٹھایا، اور ان کے پاس جو چادر تھی گلیر کی شکل بنائی۔ گلیر کی شکل ہے نا، اس طرح سے مارتے ہیں، لیکن پہلے ویسا گلیر نہیں تھا، پہلے ایک ہی ہاتھ کا گلیر ہوتا تھا کہ اندر ڈال دو اور گھما کر کے پھینک دو، ہے نا بھائی؟ تو اس طرح کا جو گلیر ان کے پاس تھا انہوں نے بنایا کپڑے کے اندر، وہ 3 پتھروں کو اس کے اندر ڈالا اور گھماتے گھماتے جالوت کے سامنے گئے۔ جالوت نے دیکھ کر کہا کہ کیا تم اکیلے بچے تھے جو تم مجھے مارو گے؟ ظاہر سی بات ہے، پورے بدن پر زیرہ لگی تھی، لوگ اس پر حملہ کر رہے ہیں لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کے ذریعے اس کو پھینک کر مارا تو اس کے کھوپڑی کے اندر گھس گئی، اور دوسرے طرف سے وہ تینوں کے تینوں پتھر نکل گئے، اور جالوت اسی جگہ پر ڈھیر ہو کر مر گیا۔ اس کی باقی فوج بھاگ کے چلی گئی۔ اس دن طالوت نامی جو شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، اس کی بادشاہت چلی، اور آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طالوت کا داماد بنایا۔
یعنی طالوت نامی جو بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جمع مردی اور ان کی ہمت کو اور ان کے علمی اور دانش مندی کو دیکھتے ہوئے طالوت نے اپنے بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا اور آگے چل کر کے وہ سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی عطا فرمائی۔ بیک وقت وہ واحد نبی تھے کہ جن کو پہلی دفعہ سلطنت بھی ملی اور پہلی اسی کے ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات عطا فرمائے ان میں سب سے بہترین معجزہ تھا ان کی آواز۔ وہ قرآن کی تلاوت اتنی اچھے انداز سے کرتے تھے، یعنی ان کی آوازوں میں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں کو داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز میں داؤد علیہ السلام سورۃ الرحمن پڑھ کر سنائیں گے۔ کیا پڑھ کر سنائیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے تو جتنے چرند پرند جانور ہیں، جتنے بھی، وہ سب کے سب ان کے پاس آ کے کیا کرتے تھے؟ خاموشی سے ان کے قرآن کی تلاوت سنتے تھے، بالکل نزدیک آ کر کے، بالکل جمع ہوتے تھے، گروہ بندی ہوتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت اور ان کے زبور کی تلاوت جو فرماتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، وہ زبور کی تلاوت کو سنتے تھے۔ اتنی بہترین زبور کی تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی بھی آواز بڑی پیاری تھی، فرمایا تھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کی آوازوں میں سے کچھ حصہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کی آواز کا کچھ حصہ دیا ہے، یعنی اتنی سریلی آواز تمہاری ہے جیسے کہ داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز تھی۔ اب داؤد علیہ السلام نے اس کو مار گرایا اور ان کو حکومت اللہ نے عطا فرمائی، اس کو فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ظالم کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو ملک بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی، یعنی بادشاہ بھی بنا دیا اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ ان کو سکھانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ سکھایا، یعنی ایک نبوی جو علم ہوتا ہے، شریعت کا جو علم ہوتا ہے، نبوت والا علم، ان کو سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کا بھی بڑی مہارت دی تھی، فیصلہ کرنے کی مہارت، اور یہی ہے اس کے بعد ان کی جو اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، ان کو بھی کئی معجزات عطا فرمائے۔ جب ان کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق وہاں پر بات کریں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں سے بعض کو دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، یعنی طالوت اور اس کی فوج اور داؤد اور ان کے والد صاحب کے ذریعے سے جالوت جیسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ ختم نہ کرتے، ان کی جو ظلم کو ختم نہ کرتے تو زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد پھیل جاتا۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے، جتنے بھی ظالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو کبھی نہ کبھی دیر کیوں نہیں ہوگی لیکن ان کا خاتمہ ضرور فرمائیں گے۔ اس کو فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو جہاں والوں پر مہربانی کرنے والے ہیں، یعنی ان پر سے ظالموں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اس سے جو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں جو حق ہے، اور اسی سے آپ کی رسالت، آپ کی نبوت مضبوط ہو جاتی ہے کہ جب یہ واقعہ آپ اپنے قوم کو سنائیں گے، یہودیوں کو سنائیں گے، آپ کے دور کے یہودیوں کو، تو وہ جان جائیں گے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جو واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں ان واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزیں بتانے کے ساتھ ساتھ کئی عبرتیں دلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک بہترین سبق امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے دیتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعتاً
آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس ایک وہ واقعات ہیں جو ہزاروں سال پرانے کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جبریل امین کے ذریعے اتارے اور جو انہوں نے ہمارے سامنے پڑھ کر سنائے۔ جی بتائیے، آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت کریمہ اتری ہے، اس سے 1000 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، آج ہمارے سامنے واقعہ قرآن مقدس کے ذریعے سامنے آ گیا کہ کس طرح سے طالوت نامی شخص تھا، جالوت نامی شخص تھا، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور کس طرح سے حضرت شمویل تھے، حضرت حزقیل تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ایک بڑی ہزاروں کی تعداد کو کیا کر دیا، موت دے دی، اور ہزاروں سال کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کرنے پر واپس ان کو زندہ کیا، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات کسی کو فقیر بنا دیتے ہیں اور راتوں رات کسی کو غریب بنا دیتے ہیں۔ ایک طالوت نامی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت دی تھی اور علم کی صلاحیت دی تھی، لیکن مان نہیں تھا، راتوں رات اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اور ایک جالوت نامی ظالم اور جابر بادشاہ جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور ظالم جابر نے ہزاروں لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے اولادوں سے دور کیا تھا۔ دوسرے ہی دن داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس کو قتل کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا دیا، سب کچھ اس کا ختم ہو گیا۔ تو یہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ جسے چاہتا ہے تنگی دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مال کی فراوانی، علم کی فراوانی، بادشاہت، عہدے، جو چاہتا ہے اللہ، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے 2 پارے تفسیر کے اندر مکمل ہو چکے ہیں 150 دن میں۔ کتنے دن میں؟ 150 دن کے اندر ہماری تفسیر کے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ سنیچر یعنی ہفتے کے دن سے انشاءاللہ تیسرا پارہ ہمارا تفسیر کا شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین برحمتک یا